سب نے قربانیاں دی ہیں اور سب نے محنت کی ہے، اور یہ محنت جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر نماز کی طرح فرض ہے کہ خدا سے پھرے ہوئے لوگ، خدا سے باغی لوگ اور خدا کے منکر لوگ اور خدا سے سرکشی کرنے والے لوگ، اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا تو زمین عذاب بن جائے گی اور دنیا کے اندر جینا رہنا مشکل ہو جائے گا جی۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں آج ذکر ہے کہ انا مکننا، ہم نے تمکن عطا کیا۔ تمکن کا کیا معنی ہے؟ اقتدار عطا کیا، کرسی عطا کی، حکومت عطا کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لہو، اس کو، کس کو؟ ذوالقرنین کو، وہ سینگوں والا بادشاہ جو تھا، ہم نے اس کو تمکن فی الارض، زمین کے اندر حکومت عطا کی تھی، اقتدار عطا کیا تھا، کرسی عطا کی تھی۔ وآتیناہ، اور ہم نے اس کو دیا تھا من کل شیء سببا، ہر ضرورت کی چیز ہم نے اس کو بہم پہنچائی تھی۔ سچی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو، یہ اقتدار پر بیٹھا ہوا جو فرد ہوتا ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے یا بڑا بد نصیب ہوتا ہے؟ اس کی نیکیاں اس ملک کے عوام کی تعداد کے ساتھ ضرب کھاتی ہیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے یا مقتدر اعلیٰ، خیر وزیر اعظم بھی نام کے ہیں اور صدر بھی نام کے ہیں، اقتدار کسی اور کے پاس ہے، جس کے پاس بھی اقتدار ہے، جس کے اشارے پر فیصلے ہوتے ہیں، اگر پاکستان کے 20 ارب لوگ ہیں تو اس کی نیکی 20 ارب سے ضرب کھاتی ہے، اور اگر برائی ہے تو 20 سے، وہ بھی 20 ارب سے ضرب کھاتی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری ایک کام ہے جو میں نے کیا ہے۔ آپ بھئی ایسے منصب پر بیٹھے ہیں جس سے اربوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، اور ان کے خوشیاں یا ان کے غم یا ان کی محرومیاں یا ان کی خوشحالیاں یہ آپ کے حکم سے وابستہ ہیں۔ ہاں جی، اس لیے میرے عزیز دوستو، عادل حکمران جس سرزمین کو عطا ہو جائے، انصاف کرنے والی حکومت جس زمین کے اوپر قائم ہو جائے، اور انصاف پسند حکمران جس کو مل جائے، لیڈر جس کو مل جائے، وہاں سچی بات یہ ہے کہ زمین اپنے اندر سے خزانے اگل دیتی ہے اور آسمان اوپر سے اپنی رحمت کے خزانے برسا دیتا ہے۔ فصلیں بڑھ جاتی ہیں، موسموں کے اندر اعتدال آ جاتا ہے، ہر چیز وافر اور فراواں ہو جاتی ہے، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں مٹ جاتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف بادشاہ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی نیت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کیونکہ وہ نیک حکمران تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو سب کچھ دیا تھا۔ سب کچھ سے مراد جہاں کچھ لوگوں نے خلط مبز کیا ہے کہ وہ فرشتے بھی اس کے تابع تھے اور ہوائیں بھی اس کے تابع تھیں اور زمین، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے پھر اس کی بالکل تشریح کر دی ہے، اس کی توضیح کر دی ہے کہ سب کچھ سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکومت کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ پاک نے اس کو بہم پہنچائی۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کسی چیز کی کوئی قلت نہیں تھی۔ کوئی پروجیکٹ اس نے شروع کرنا چاہا، کوئی منصوبہ اس نے بنانا چاہا تو اللہ پاک نے اس کو آن کے آن میں ساری چیزیں عطا فرما دی تھی۔ اور آگے پھر اس کی مزید یعنی یہ ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو جو کچھ مل گیا بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا، پھر اس نے ان وسائل کو بڑھایا جو اللہ پاک نے اس کو دیے تھے، اس میں اس نے ترقی عطا کی، ترقیاتی کاموں میں اس کو استعمال کیا، اور اس کے وسائل پھر بڑھتے اور بڑھتے اور بڑھتے چلے گئے۔ تو حکومت وقت کا یا وہ بادشاہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ہو اور ان کا تذکرہ صدیوں تک رہے، یہ دیکھیے کب کا تھا یہ ذوالقرنین، پتہ نہیں، حضور پاک کے رول زمانے سے بھی پہلے تھا۔ آج ہم اس کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عدل کرنے والا بادشاہ تھا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، اور اللہ پاک نے قرآن میں اس کا ذکر لکھا۔ تو جو چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، اور جو چاہتا ہے کہ مجھے گالیاں نہ پڑیں، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے منہ کو نہ نوچیں اور میں ان کے ہاتھ آ جاؤں تو ان کو پاؤں تلے نہ مسلیں، اگر کوئی چاہتا ہے اس طرح کی عزت چاہتا ہے، تکریم چاہتا ہے، دلوں کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ انصاف کرے، اور دوسرا جو وسائل اللہ پاک نے اس کو عطا کیے ہیں اس کو ترقیاتی کاموں میں لگائے، اس سے وسائل بڑھیں، اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں، لوگوں کے اندر امن آئے، لوگوں کے اندر اطمینان آئے، خوشحالی آئے۔ یہ تب ہوتا ہے جب سرکاری وسائل دوسرے وسائل کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جب سارے کے سارے وسائل عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہوں، اور بلڈنگیں اٹھانے پہ خرچ کر رہے ہوں، اور اچھی اچھی گاڑیاں خریدنے پہ خرچ ہو رہے ہوں، اور اپنی جائیدادیں اور جگیریں بڑھانے پر خرچ ہو رہے ہوں، جب ملک کا کمایا ہوا مال پیر منتقل کرنے پر خرچ ہو رہے ہوں، یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، اور ہمارے جنرل جو یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں انہوں نے سمندروں کے اندر جزیرے خرید لیے، خدا کی پناہ ہے، سمندروں کے اندر جزیرے بنے۔ ایسا ظلم ہوا اس قوم کے خاطر، پتہ نہیں اس قوم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ایسے عذاب ہمارے سروں پر مسلط ہوتے رہے ہیں۔ اور غضب خدا کا یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر بڑا عذاب، ایک سے بڑھ کر اور عذاب جو ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے۔
نام کے ساتھ سید نے کیا کیا لکھا ہوا ہے، کام ایسے ہیں جو خدا کی پناہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی